أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. یسألونک عن الخمر، یہ چوتھا یسألونک ہے. آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں پر 7 دفعہ یسألون آئے گا، اور ویسے تو احکام جو ہے 6 تھے جن پر یہ یسألون، جس طرح عرض کیا نا کہ جس طرح احکام آئے اسی طرح یسألونک کا لفظ آئے گا. احکام 6 تھے اور یسألونک کا لفظ 7 ہے. لیکن یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ ایک ذیلی حکم آیا تھا زجرات کے اندر. تو یا ایھا الناس سے اصل خطاب لوگوں کو تو دعوت کا، ایمان کا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ مومنوں کی تکمیل کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کی وجہ بتا دی تھی کہ عام لوگوں کو مما فی الارض حلالا طیبا کا کیوں کہا گیا. تو اس وجہ سے وہ ایک 7واں ذیلی ضمن حکم بنتا تھا. تو اسی طرح 7 دفعہ یسألونک آیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ آخری دفعہ جو یسألونک آئے گا وہ ذیلی اور ضمنی طور پر آئے گا. لیکن اللہ کریم نے اس کو اسی رنگ میں بیان فرمایا ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے کہ باقاعدہ وہ حصہ نہیں بلکہ ذیل کے طور پر حصہ اللہ کریم نے بنا کر اسی سے اگلا سبق شروع فرمایا. لیکن چونکہ یسألونک یہاں آیا ہے نمبر 4، اب اس کے بعد جو آنے والے یسألون ہیں ان کے اندر ویسألون کا لفظ شروع ہوگا. یہاں تک تو یسألونک چلتا رہا نا، اور آپ آگے چلے گا ویسألونک ماذا ينفقون ویسألونک عن الیتامی، اور اسی طرح ویسألونک عن المحیض. اس واو کا نقطہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں جو آگے آنے والے 4 دفعہ یسألونک کے لفظ ہیں ان کے اندر اللہ کریم ایک ہی قسم کی تعلیم ارشاد فرمائیں گے. تعلیم الشرافہ، جس طرح آپ نے تعلیم الفطرہ، تعلیم الخیر، تعلیم الحلال والحرام پڑھا تھا، اسی طرح یہاں تعلیم الشرافہ ہے. کہاں جی؟ فی الاموال والاہل والعیال، یعنی اللہ ایسے کاموں کا مال اور جانوں کے اندر حکم فرمائیں گے جن کے اندر اچھی چیز، شرافت اور عمدہ لائف سٹائل نظر آئے گا. تو یہ چاروں کو کیوں اکٹھا بیان کیا؟ اگرچہ چاروں یسألونک کو اکٹھا بیان کیا، لیکن اس کے اندر حصص احکام کے اسی طرح 6 آئیں گے جس طرح کے پیچھے ہر یسألونک کے اندر 6 قسم کے احکام تھے. ان 4 کے اندر 6 احکام اللہ کریم نے بیان فرمائے. تو یہ تو اس تسلسل کی سمجھ آگے جو تسلسل ہمارا جاری تھا. اب یہاں واو کی وصل کے ساتھ اللہ کریم نے یہ انداز کیوں بدلا؟ کتنا پیارا یہاں نقطہ ہے، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. جس طرح عرض کیا تھا نا کہ یہ یسألونک کا ترتب کر رہے ہیں پچھلے احکام پر. جس طرح پہلے حکم آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، تو اس پر مرتب ہوا پہلا حکم یسألونک عن الاہلہ، کہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہ ایک قسم کا یہ وہمہ ہو سکتا ہے کہ کیا چاند کے ساتھ عبادات کی تبدیلی یہ چاند کی عبادت تو نہیں؟ کہا نہیں، وہ تو صرف اور صرف ایک گھڑی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا حکم آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور یہاں دوسرا یسألونک آیا، یسألونک ماذا ينفقون
قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو کہا ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ تو دوسرا یسألونک مال کے ساتھ، مال کے حقوق کے ساتھ متعلق تھا، تو اسی طرح دوسرا حکم جو آیا تھا وہ بھی مالی حقوق کے اندر تھا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ اور اسی طرح وہاں پر تیسرا حکم جو آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ کے قصاص کے بارے میں حکم آیا، تو یہاں اس پر مرتب ہوا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ شہر الحرام میں بھی برابری کس طرح کرنی ہے۔ اس خوبصورت ترتب کو آپ کے ذہن حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کریم نے کس خوبصورت انداز میں یہاں ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو احکام آئے وہ احکام جو تھے، یعنی وصیت کا، روزوں کا، اور اسی طرح کہ رشوت نہ کھاؤ، یہ جو احکام آئے تھے یہ احکام ان پر مرتب ہو کر آئے تھے، اگرچہ الگ حکم کی حیثیت بھی تھی لیکن ان پر مرتب ہو کر آئے تھے۔ مثلا قصاص قصاص میں جب کسی کو مارا جائے گا تو پھر وصیت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پھر قصاص اور نفاذ احکام میں ضرورت پڑے گی کہ لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، تو طبیعتوں کو درست کرنے کے لیے جو ہے روزے کا حکم آیا۔ اور اسی طرح رشوت کا نظام ختم ہوگا تو کسی کے مال پر ناجائز قبضے نہیں ہوں گے تو لڑائیاں نہیں ہوں گی، تو یہ جو ہے ارشاد فرمایا یعنی مرتب کر کے۔ تو اسی طرح اس کے بعد آنے والے جو یسألون ہے نا، 3 قسم کے یسألون ہونے چاہیے، یسألونک عن الخمر، یسألونک ماذا ينفقون، اور یسألونک عن الیتامی، یہ تینوں اسی طرح ذیل پر مرتب ہو کر آئے ہیں۔ یعنی ایک بندے کا مال ہے، اس مال کا حکم تو تمہیں دے دیا نا کہ ان کو طیب بنا کر کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ مال کے اوپر کبھی کبھی آفات آ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ جس طرح کہا کہ مال چھوڑ جائے قصاص میں اگر مرنے والا تو کیا کرے؟ تو کہا وصیت کرے۔ اسی طرح مال کے اوپر کچھ آفات آ جاتی ہیں، یعنی مال کو بندہ غلط طریقے سے، شرابی یا جواری، یہ 2 ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گھروں میں پیدا ہو جائیں نا تو بس مال ختم۔ تو اسی طرح مال کچھ بچ جائے تو اب ہم کیا کریں؟ تو فرمائے قل العفو، اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کا اشتراک آ جائے اچانک ہمارے ساتھ تو کیا کریں؟ تو پھر اسی طرح ذیل کے احکام چونکہ تھے، اگلے 3 احکام اللہ نے وہاں بھی ذیل کے ارشاد فرمائے، اور جو ان پر مرتب ہونے والے احکام تھے وہ بھی ذیل کے ارشاد فرمائے، اور ان ساروں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا، ایک ہی جگہ پر ایک ہی جماعت بنا کر ارشاد فرما دیا، تعلیم الشرافہ۔ اور اگلے یسألونک جب پڑھیں گے نا اس وقت آپ کو عرض کروں گا، چونکہ پیچھے احکام 7واں نمبر بھی ایک قسم کا متعلق اور ذیلی بن کر آیا تھا، تو اسی طرح اگلا یسألونک بھی متعلق اور ذیلی بن کر آئے گا۔ یہ تو روابط ہو گئے جو کہ مشکلات الفن سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو بتا دیا۔ اب جو ہے اگلا یسألونک کے بعد ویسألونک کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم، کیونکہ احکام الجدلیہ کی 4تھی قسم چل رہی ہے نا، کیونکہ شرابی اور جواری گھر میں ہو تو لڑائیاں تو پھر ہوتی ہی ہیں۔ شرابی اور جواری کو، جوا اور شراب، اس کو ختم کر دو گھروں کے اندر، اور اس کے لیے تم اپنے مالوں کی شرافت لے لو، مالوں کی عزت کرو۔ جہاں شرابی اور جواری آئے وہاں مال نیست و نابود ہو جاتے ہیں، وہاں مالوں کی شرافت نہیں رہتی۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، قل فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ کریم نے تو لوگوں کو ان فوائد کے پیچھے نہیں لگایا، بلکہ لوگوں نے اپنے طور پر ان فوائد کو بنا لیا ہے۔ جس طرح قرآن میں جہاں بھی منافع للناس کا لفظ آئے گا یا ینفع الناس کا لفظ آئے گا، وہاں یہ ہوگا کہ لوگوں نے
زوردار طریقے سے ان کو اپنے لیے نفع بنانا کیا ہے، ورنہ اللہ کریم نے جو نفع دیے ہیں تو اس میں منافع للناس نہیں ہوگا، براہ راست نفع۔ مثلا بما ينفع الناس پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تو سمندر کے اندر دور دراز کے علاقوں کے اندر اللہ نے لوگوں کے منافع خواہ مخواہ کے نہیں اٹکائے۔ ہاں کوئی زیادہ منافع حاصل کرنا چاہے تو بے شک وصول کرے، یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندری سفر کرتے نہ کسی طریقے سے نہیں، لوگوں کے جو فطرتی منافع ہیں وہ اللہ نے مشکل امور میں نہیں رکھے۔ اسی طرح لوہے کے بارے میں فرمایا انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، لوہے ایک سخت چیز ہے، اللہ نے منافع کو پھنسا کر نہیں رکھا، لیکن لوگوں نے چونکہ بنایا ہے تو اس لیے فوائد تو کسی طریقے سے تو ان کو حاصل ہو جائیں گے، گو کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان کا اندیشہ اور رزق بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح منافع للناس کا اشارہ جہاں قرآن میں آتا ہے تو وہاں اللہ نے براہ راست جو لوگوں کے فوائد جہاں رکھے ہیں وہ وہاں نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں نے چونکہ ان فوائد کو ایک دریافت کرنے کی کوشش کی ہے اور شاید مزید کے طور پر لینا چاہا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس کے اندر نفع بھی تو ہیں، لوگوں نے بنایا، اب حقیقی ہوں یا نہ ہوں۔ جس طرح والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون لکم فیہا خیر، اس کے اندر لوگوں کے لیے خیر ہے۔ تو اس طرح نفع کے جو لفظ اللہ نے حقیقی طور پر لوگوں کے نفع بنائے ہیں نا، وہاں منافع للناس نہیں فرمایا۔ تو یہ ایک نکتے کے طور پر اشارہ کر دیا کہ حقیقی طور پر شراب اور جوئے میں تو نفع ذرے کا بھی نہیں ہے، البتہ لوگوں نے چونکہ بنا رکھے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نفع ہوگا، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا گناہ فطرتی طور پر بہت بڑا ہے ان کے فائدہ سے، یعنی بہت بڑا کیا مطلب کہ جو دشمنان ہیں نا ہمارے، نہیں ماننے والے ہماری باتیں، یعنی شرابی اور جواری تک، وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں یار بالآخر نقصان ان چیزوں کا ضرور ہے۔ یعنی شرافت تو اتنی عمدہ اللہ کریم سکھا رہے ہیں نا کہ ہر مذہب والا، ہر دشمن بھی اس بات کا اقرار کرے گا ہاں بھائی شرابی اور جواری ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، پہلے عرض کیا تھا نا کہ کتنا خرچ کریں، تو کہا وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان کی ضروریات کو دیکھ کر خرچ کرو تو تمہیں اس کی حد بندی معلوم ہو جائے گی، جس کو جتنا ضرورت ہو ان کو دینا، کیونکہ ان سے جدل نہ کھڑا ہو جائے، لڑائیاں نہ کھڑی ہو جائیں، معاشرے میں بگاڑ نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اسی طرح جو مال بچ جائے اس کا کیا کریں، تو کہا بھائی کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قل العفو، کہا جو بچ جائے اس کو خرچ کرو، کیونکہ جو بچ جاتا ہے نا مال تو پھر اس کے اندر اسی طرح شراب اور جوئے اور فضولیات زندگی، لڑائیاں، پھر یہ خواہ مخواہ کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بقایا بچ جائے اس کو تم خرچ کرتے رہا کرو تاکہ تم اس سے آخرت بھی تو کماؤ نا۔ تو دیکھو کتنی خوبصورت طریقے سے احکام الجدل کے اندر ان کا تذکرہ آیا۔ تو یہ پانچواں یسألونہ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ واو کیوں آئی؟ اب یہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا ایک آپ کو نکتہ عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے خوبصورت طریقے سے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کریم نے ان چیزوں کو وصل کیوں کیا، ان کو ایک جماعت کیوں بنایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کریم نے پیچھے ذو جہتین مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ ماہ حرام میں جہاد کرنا یہ ذو جہتین ہے، کہ اگر شرک باللہ کے مقابلے میں ہو تو پھر اس وقت تم قتل النفس یہ شہر حرام کی حرمت کو نہ دیکھو، دونوں شرک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا پھر تم نے لڑائی کرنی ہی کرنی ہے یہ، اور اگر یہ شرک باللہ کے لیے نہ ہو تو پھر تم نے نفس کا بھی احترام کرنا ہے اور عزت والے مہینے کا بھی احترام کرنا ہے، ذو جہتین ہے۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے اس مناسبت سے 5 ذو جہتین مسئلے بیان کیے جائیں گے، تو اس لیے اگلے مسائل کا چونکہ ذو جہتین ہونا اللہ کریم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے واو لگا کر ہلکا سا اشارہ اس کی طرف کر دیا، تو یہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ساتھ نقطہ بنانے سے اگلا مسئلہ حل ہو گیا کہ واو یہاں وصل کی کیوں آئی۔ لیکن
اس مسئلے کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اصل ربط کیا چل رہا ہے تعلیم و شرافت کے اندر. یہ ذو جہتین مسئلہ پہلا آیا یسألونک عن الخمر والمیسر. کیسے جی؟ یہ ذو جہتین پہلا مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو خمر اور میسر میں لوگوں کے بنائے ہوئے بدنی اور مالی منافع ہیں، اور لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو فساد بھی ہے، لڑنا، گالیاں دینا شراب میں، میسر میں ناحق مال لینا. تو ارشاد ہوا مالی یا بدنی منافع کی خاطر کسی کو ادنا نقصان بھی مت پہنچاؤ، مار پیٹ نہ کرو، لیکن شرک باللہ کے مقابلے میں دوسرے کی جان تک نہ چھوڑو. بے خوف ہو کر تم قتال کر سکتے ہو، کیونکہ قتال کے ساتھ اس کو متعلق کیا جا رہا ہے، قتال کے بعد ہی چونکہ یہ مسئلہ بیان ہوا. اور آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ کیا خرچ کریں، تو کہا جو بچ جائے نا اس کو خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. پہلے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماذا ينفقون کا ذو جہتین ہونا بیان کریں گے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے. دیکھو کتنے خوبصورت احکام بیان ہو رہے ہیں، تاکہ تم اس کو سوچو، غور فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں. کذالک یبین اللہ، یہ اشارہ کر دیا اس بات کا کہ احکام اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. ماذا ينفق، حالانکہ چھٹا حکم آگے رہتا ہے نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کیونکہ آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وہاں پیچھے بھی چھٹا حکم اس لیے آیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، رشوت کے احکام تو پورے ہو گئے ہیں، لیکن چلو ایک نہیں کے طور پر زائد حکم بھی دیکھ لو کہ یہ کام تو سارے کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنا، یہ زائد کے طور پر آیا. اسی لیے اشارہ کر دیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تتفکرون. مرتب شدہ احکام الجدلیہ ایک طرح کے تو پورے ہو گئے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا آخرت میں، لیکن تمہارے پاس ایک اور چیز بھی اچانک سے آ سکتی ہے. اچانک کسی کی وفات ہو جائے اور اس کے یتیم بچے رہ جائیں نابالغ، تو پھر ان کے جو اموال ہوں گے وہ خود استعمال کرنے کے قابل تو نہیں ہوں گے، تمہارے لیے یہ صورت کھڑی ہو جائے گی. لہذا تم اس اگلے حکم کو بھی ساتھ لیتے جاؤ. تو اشارہ کر دیا کہ احکام تو تمام ہو چکے، لیکن ایک پیدا ہونے والی صورت کی وجہ سے اگلا بھی یسألونک آ رہا ہے. ایک طرح سے احکام کو ختم کر دیا، لیکن ایک طرح سے اللہ کریم نے آیت کو ختم نہ کر کے فی الدنیا والآخرہ لگا کر اشارہ کر دیا کہ ابھی کچھ جاری ہے. دنیا میں بھی سوچو، آخرت میں بھی سوچو، کتنے خوبصورت، کتنے فوائد سے بھرے ہوئے اللہ کریم احکام ارشاد فرما رہے ہیں. کیونکہ لوگ تو اپنی زندگی میں احکام کو تجربات کے ساتھ گزار کر بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ بندہ نقطے تک پہنچے یا نہ پہنچے، اپنی فطرت کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ کریم نے بغیر تجربات تمہارے کرائے کے پہلے احکام بتا دیے تاکہ تم خوبصورت اپنا لائف سٹائل، یعنی اپنا عمدہ لائف سٹائل اور اسی طرح خوبصورت شرافت کے ساتھ زندگی گزار سکو. اب اس کا ذو جہتین ہونا کیسے بیان ہوا کہ انفاق میں، خرچ کرنے میں جو بچا ہوا ہے نا جی، اس کو خرچ کرنے میں ایک طرف تو دنیاوی نقصان ہے، دوسری طرف اخروی فائدہ ہے. تو مال ارشاد ہوا جو مال حوائج ضروریہ سے زائد ہو وہ خرچ کر سکتے ہو، لیکن شرک باللہ کے مقابلے میں سب مال خرچ کر ڈالو. شرک باللہ ہو تو کوئی بھی نہ دیکھو، اللہ کے شرک باللہ کے مٹانے میں کوئی مال کی پرواہ نہ کرنا، سب کچھ خرچ کر ڈالنا، اللہ تمہیں اور دے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے پوچھتے ہیں، چونکہ ذو جہتین مسائل آ رہے ہیں نا تو اس لیے پھر سے یہاں لفظ آئے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. تو اس کے اندر چونکہ ایک الگ سا حکم ہے اور مرتب ہو رہا ہے آخری حکم میں رشوت پر ہو، تو اس لیے وہاں چونکہ لا کا لفظ آیا تھا تو یہاں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اس کے ساتھ لگ گیا کہ کس طریقے سے مال کو کھانا ہے، دوسرے کے مال کو، یتیموں کے مال کی رکھوالی اگر ہمارے ذمہ آ جائے تو کس طرح. تو یہ انشاءاللہ سبق کل بیان کریں گے. آج ہمارا ٹائم پورا ہوا. یہاں سے ایک سلسلہ اگلے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا ربط والا شروع ہو رہا ہے، تو پھر پورا سبق کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.